بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، شادیوں کا موسم چل رہا ہے۔ شادیوں پر دعوت نامے بھی آتے ہیں اور کچھ دعوتیں زبردستی بھی لے لی جاتی ہیں۔ تو اسلام میں دعوت کے آداب بھی ہیں، دعوت کھانے کے بھی ہیں، کھلانے کے بھی ہیں۔ کھانا کھلانا بہت اعلیٰ کام ہے، لیکن اگر آپ اکٹھے ہو کے چلے جائیں ایک دوست کے پاس اور اس کی جیب میں پیسہ کوئی نہ ہو اور آپ کہیں کہ نہیں آج تیرے کو کھانا کھا کے جانا ہے، تو یہ زیادتی ہے۔ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کسی کی شادی پر پہنچ جائیں اور جاتے جاتے آ جا یار گاڑی میری خالی، تو بھی بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ آ جا یار چلنے ہیں یار، 5000 سلامی دینی، پورے تو کر کے آئیے۔ تو آپ ایک بندے کو دعوت ہو اور آپ پوری گاڑی بھر کے 5-7 بندے اپنے دوست صاحب آپ بھی ساتھ لے جائیں، تو کیا یہ جائز اور درست عمل ہوگا؟ سر مار دینا نہیں ہوگا، لیکن کرتے سارے ہی میں ہی ہیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے کارڈ پر لکھ کر بھیجا تھا کہ 2 افراد کو آپ کو دعوت ہے کہ میاں بیوی آ جائیں۔ آپ کو لو ان بچوں کتنے چڑھیے، تو بچوں بھی سارے ساتھ جائیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ لکھ کے بھیجا کہ ایک بندے کو دعوت ہے لیکن کبھی بھی ایک نہیں جائے گا، نہ ایک میں جاؤں گا، ایک میرا بیٹا ڈرائیور ہوگا، ایک چھوٹا نال، چلو کتے نہیں کچھ بندے تھے جاؤں گے۔ تو ان آداب کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اسلام ان کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ سورہ النور آیت نمبر 61 میں اللہ نے تفصیل سے بتایا کہ اپنے گھروں سے کھاؤ پیو، موج کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اپنے گھروں سے کھا لو، اپنے چچا کے گھر سے کھاؤ، اپنے ماموں کے گھر سے کھاؤ، پھپھو کے گھر سے کھاؤ، خالہ کے گھر سے کھاؤ، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کب حرج ہے؟ جب اگلا بندہ کھلانا ہی نہ چاہے اور آپ زبردستی کھا جائیں۔ 2 انڈے گھر اجاڑنے کے لیے کافی ہیں، گھر برباد کرنے کے لیے 2 انڈے کافی ہیں۔ کیسے؟ 2 انڈوں کی سٹوری بھی سن لیں کہ جب آپ نے بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے 2 انڈے کھائے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں صاحب اور بیگم صاحبہ دونوں ملازم ہیں۔ صبح کو بیگم اٹھی، فٹافٹ افراتفری میں فریج میں 2 انڈے پڑے تھے، نکالے، آملیٹ بنایا، ایک خامد صاحب کو پیش کیا، ایک خود کھایا اور کھا کر بھاگ گئے کام پر، اپنی نوکری پر پہنچنا ٹائم پر۔ دوپہر کو خامد صاحب کا فون آیا، بیگم صاحبہ آج جڑی کاروائی تساں پائی ہے نا، ہن تسی اج گھر نہ جایا جے، آج دفتر سے سیدھی تم میکے چلی جاؤ، تو میں شام کو آ کے تمہیں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے، لیکن ابھی جانا نہیں، گھر نہیں جانا۔ اب بیگم کو تجسس ہو گیا کہ ہوا کیا ہے، اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو جائے گا۔ وہ پوچھنے لگے کہ ہوا کیا، تو بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہتا نہیں تو گل چھڑ دے گل، بس تجھے میں نے کہا ہے نا کہ آج شام تو پیکیاں تے چلے جائیں، گھر واپس نہ جائیں۔ اب بیگم کو اور تجسس، فون کر کے بار بار پوچھ رہی بھی ہوا کیا ہے۔ کہتی تمہیں پتا ہے کہ وہ 2 انڈے جو صبح ہم نے کھائے ہیں وہ مصیبت بن گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اماں نے جو بڑی باجی آئی ہوئی تھی اس کے لیے منگوائے تھے، وہ باجی نے ناشتہ کرنا تھا، وہ ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور اماں نے پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ معاملے کو ٹھنڈا ہونے دو، تو شام کو گھر نہیں جانا، میکے چلی جاؤ۔ کوئی نہیں، پہلے بھی تو جاتی ہو، آپ 1-2 دن اور رہ لو گی تو کیا ہے۔ اب وہ بیگم بھی ظاہر ہے کماؤ تھی، اس نے واپسی پر 2 درجن انڈے لیے اور ٹھا لیا آگے ساس سے اگے سٹیا، پھڑ نہیں مائیے کی سے پاپا آئی، 2 انڈے ہی سن نا، آخر کا دی آ گئی۔ اب اماں نے فون پکڑا بیٹے کو، پتر ہائے میں مر گئی۔ جو ڈرامے کر دیے نا مائیاں، کی ہویا اماں؟ وہ تیری بیوی نے لیا کے انڈے میرے منہ تے مارے نہیں،
ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇਂ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਸ ਗਿਆ 2 ਚੱਕੀਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਔਰਤ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਨਾ बीवी ने सब्र किया, ना सास ने किया, ना वो जो नंद साहबा आई हुई थी वो मर तो नहीं सी गई आंडिया तो बगैर, कि 12 बजे तक वो मौत का कोई परवाना आ गया सी कि उन्हें आंडा नहीं सुबह खादा तो मर चली है। हूँ किसी ने सब्र नहीं किया। बिल आखिर लड़ाई इतनी बड़ी कि बेटा घर आने से पहले बीवी को तलाक दे बैठा। इसलिए मैंने अर्ज की है कि दोस्त के घर से खाओ, चचा के घर से खाओ, मामू के घर से खाओ, खाला के घर से खाओ, पुप्पो के घर से खाओ, अपने अब्बू के घर से खाओ, अम्मी के घर से खाओ, खाओ जो मर्जी खाओ, लेकिन इजाज़त लेकर खाओ, बगैर इजाज़त के नहीं खाना चाहिए।